ہمارا جو ہیرو تھا وہ آکی لگ گئی، زخمی ہو گیا. خان صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ یار ڈرامہ تو کرنا ہی ہے لازمی، تو کیا خیال ہے آپ کو مکالمے سلطان ٹیپو کی یاد میں 80 مکالمے ہوتے تھے، اور چونکہ ریہرسل کافی دنوں سے جاری تھی تو میں نے بڑے حوصلے کے ساتھ کہا کہ نہیں جی خان صاحب مجھے بالکل یاد ہے، میں یہ رول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، آپ فکر نہ کریں، ڈرامہ ضرور کریں گے. لیکن اسی اسنا میں دیکھا آدھے گھنٹے کے بعد پھر افضل بھی آ گیا، اور افضل نے بھی بڑا حوصلہ دکھایا، اور اس طرح سے وہ ایک واقعہ ہوتے ہوتے پھر ہمارا سٹیج ہو گیا. اس میں بڑا اچھا رول تھا میرا. وہ مجھے استاد یعقوب صاحب نے تلوار بازی بھی سکھائی تھی کشن راؤ کے وہ ڈرامے میں، مجھے وہ سٹیج پر پرفارم کرنا تھا تلوار کے ساتھ. تو خان صاحب کے پاس ایک بڑی خوبصورت سی ٹارچ ہوتی تھی اس زمانے میں، 3-4 اس کی لائٹیں ہوتی تھی، تو وہ انہوں نے سکھایا ہوا تھا کہ ایک لائٹ لگے گی تو آپ نے یہ وار کرنا ہے، دوسری یہ کرنا ہے، تیسرا یہ وار کرنا ہے. تو اس میں 3 لائٹیں تھیں، تو لائٹ انہوں نے لگائی، لیکن عبد المالک جو 65 کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے وہ میرے سامنے لڑائی کر رہے تھے. انہوں نے بس وہ لائٹ نہیں دیکھی تو یوں ہی کس کے وہ تلوار اس نے مجھے مار دی، جو اوریجنل میرے لگ گئی، میرا خون نکل آیا، میں سٹیج پہ گر گیا. بڑی کلیپنگ ہوئی، لیکن مجھے پھر اٹھا کے لے گئے اندر. استاد یعقوب مرحوم ہوتے تھے، انہوں نے پھر جا کے اندر دودھ شودھ پلایا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس طرح ایک سین تو مکمل ہو گیا، لیکن اوریجنل یہ بڑی یادیں ہیں. خان صاحب ہر لحاظ سے جو تھے وہ بڑے اتالیق تھے، وہ بچوں سے پیار کرنے والے، نہ ٹیچر تو تھے ہی، لیکن ان میں جو خاص ان کے اندر وہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس زمانے کے احمد ندیم، قاسمی امجد، اسلام امجد تھے، تو ان کو بڑا پیار تھا ادب سے. انہوں نے بڑے خوبصورت تاریخی ڈرامے لکھے ہیں. ہیرو اور پتھر کی اگر بات کریں اس زمانے میں نے ابھی بتایا تھوڑی سی مختصر سا اس کا وہ اس میں یہ تھا کہ افضل بٹ تھا اس میں، عبد المالک تھا، افضل بٹ تھا، یہ اس میں بڑے ہمارے سینئرٹی جو اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے کے وہ تھے. تو اس کا تھوڑا سا عبد الغفور مغل ہیرو تھے. عبد الغفور، یہ عبد الغفور مغل ہیرو تھے، اور افضل بٹ اس میں تھا، اور اس میں عبد المالک نے بھی ایک مزاحیہ کردار ادا کیا تھا. تو وہ اپنے زمانے کا بہت خوبصورت وہ ڈرامہ تھا ہیرو اور پتھر. اس میں خان صاحب نے جو کنسیپٹ دیا تھا وہ 2 اسٹوڈنٹ کی کہانی تھی. اچھا 2 اسٹوڈنٹ کی کہانی تھی کہ ایک پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا ہے. تو جو پڑھتا ہے وہ مجسٹریٹ بن جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ ہمارے گھر پہنچ. تو بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ملک بشیر نے ویلن کا رول ادا کیا. ہاں ملک بشیر نے ویلن کا رول ادا کیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ افضل بٹ کو اس زمانے میں وہ انہوں نے پینٹ اور ہیڈ پہنوایا تھا، تو وہ بڑا مجسٹریٹ، ہاں وہ بڑا خوبصورت لگتا تھا مجھے اسٹیٹ کے رول میں. تو اس طرح خان صاحب کے اندر بہت سارے جو تھے نا ادبی بھی سرگرمیاں تھیں. وہ اصل میں بڑے بیک وقت میک ماسٹر بھی تھے، میک اپ ماسٹر بھی تھے، بیک وقت ڈریسر بھی تھے، بیک وقت خان صاحب کے اندر وہ ہدایت کار بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے. تو وہ بڑے خوبصورت انداز سے وہ یہ کام جو ہے بچوں سے لے رہے تھے. تو پھر بعد میں بھی ٹیچر ہو گیا، وہی لائن پھر آ گئی، پھر ہم بھی اسی لائن پہ چڑھے. پھر ہم ذرا وہ اگلی پوچھتے ہیں، جو آپ کی جو 80 کی دہائی 70 کی دہائی میں آپ نے جو شہر کے اندر آ کے پھر ڈرامیٹک اسکول سے نکل کے تو جو شہری حوالے سے آپ نے ڈرامیٹک سوسائٹی بنائی جس میں ملک ظفر صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس زمانے میں پھر بڑی لوگوں کے اویئرنیس ڈاکٹر صاحب ہوئی، تو شہر میں بھی ایک بڑی اعلیٰ قسم کی ڈرامیٹک سوسائٹی بنی جس کے ملک صفدر صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹر تھے، وہ پروڈیوسر بھی تھے، گانی لے کے آتے تھے، وہی کام اس میں کر. بڑے ہمارے سینئر لوگ تھے، اسفانی بابو اسفانی اس میں تھے، لالہ یعقوب تھے، حاجی عبد القیوم صاحب مرحوم تھے، اور چاچا دیسی غلام محمد دیسی مرحوم اس میں شامل تھے، اور بڑے لوگ اس میں بڑے مظفر حسین ظفر صاحب. ہم تو اس زمانے پچھلی سیٹوں پر بیٹھنے والے تھے، جا کر بیٹھ کے دیکھتے تھے یا چھوٹا موٹا ان کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے. پھر ڈرامیٹک سوسائٹی میں بہت خوبصورت ملک صفدر صاحب نے اجالے سے پہلے ابراہیم چلیز کا لکھا ہوا جو ڈرامہ ہے وہ پلے کیا تھا. اس کو ہم نے یہاں ابراہیم مسعود اس میں تھے، صابر مسعود اس میں تھے، حضور محمد عارفی اس میں تھے، مسکین مجاہد اس میں تھے، اور افتخار صاحب مجاہد کا وہ ڈائلاگ مسکین مجاہد کا وہ ابراہیم چلیز نے بڑا خوبصورت وہ جب جاتا ہے نا اس کو رشتہ لینے کے لیے
تو کرنل صاحب کے ہاں تو وہ کہتا ہے کہ اجی آپ رشتہ ہمیں اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پان کھاتا ہے یا میرا بیٹا جو ہے وہ لوٹے سے وضو کرتا ہے اس لیے آپ. تو وہ اس کو بھی کرنل صاحب کو بھی پان پیش کر دیتا ہے ڈاکٹر صاحب یوں پان پیش کرتا ہے کہ آپ بھی کھائیں. تو کرنل صاحب نہیں بچائیں بھائی یہ میں حماقت یہ نہیں کرتا. تو وہ پھر وہ ابراہیم جنیس نے وہاں یا بہت خوبصورت ایک لکھا ہے کہ پان کھانے سے ہے میرے مولا دانت بنتے ہیں ناصر الدولہ. تو یہ بڑے خوبصورت انداز سے جسٹ لائک اس زمانے میں یہ پتہ لگتا تھا کہ ابراہیم جلیس نے واقعی مسکین مجاہد کے لیے ایک کردار لکھا. تو بڑا ہٹ ہوا. پنڈی کیب ہم اے سی سے اجازت لے کے وہاں وہ ڈرامہ کرنے کے لیے گئے تھے تو بڑا وہاں بھی بڑا اچھا اس کا رسپانس ملا. فتح جنگ میں بھی 2-3 دفعہ یہ ڈرامہ ہوا. بڑے لوگ اس میں سینئر لوگ موجود تھے اور جو جیب قطرے کا رول ادا کیا تھا حضور محمد عارفی آج بھی یاد ہے کہ بڑے خوبصورت. ویسے بھی وہ تھوڑا سا جو ہے ان کا ان بیلنس چلنا ہے قدرتی طور پر. تو وہ اس میں جو ان بیلنس ہو کے رومال سا باندھا ہوا اسٹیج پہ آتے تھے تو وہ بڑا خوبصورت لگا تھے اوریجنل وہ جو ہے وہ جیب قطرے. وہ زمانے میں بڑا خوبصورت یہ ڈرامہ ہوا تھا ابراہیم جلیس کا. آپ اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ پھر اگلا ایک دور شروع ہوا ادارہ ادب و ثقافت کا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ادارہ ادب و ثقافت کی یاد بڑی خوبصورت یاد ہے. وہ تو زندگی کا اثاثہ ہے. وہ جب ہم صفدر ملک کے ساتھ آخری نشستوں پہ بیٹھتے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو یاد رہے. تو پھر میں نے اس زمانے میں ڈرامے کو اپنے طور پہ لکھنے شروع کیے. تو الحمدللہ پھر افتخار شاہ صاحب تھے, صفدر اسد صاحب تھے, میں ماسٹر داؤد صاحب تھے, یونس راج صاحب تھے, تو یہ سب صابر مسعود تھے. تو ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا ادارہ ادب و ثقافت. تو الحمدللہ اس میں بہت خوبصورت یادیں موجود ہیں. کئی 10-12 ڈرامے میرے اور 10-12 ڈرامے یونس راج صاحب کے لکھے ہوئے اسٹیج ہوئے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ بھی ہمارے اسٹیج سے پھر لوگ جو ہمارے اداکار تھے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان میں پہنچے. ظہور ریڈیو پاکستان میں نعت پڑھنے کے لیے گئے اور میاں محمد شاکر صاحب کو ہم لے کے منور ہاشمی صاحب ہمارے پاس آئے ڈرامہ دیکھنے کے لیے ریڈیو پاکستان سے. وہ زمانہ تھا. اور اظہر مجید صاحب تھے ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر, وہ فتح جنگ آئے. یہ افضل لیمبو وغیرہ اور یہ سائیں وہ جو عطا اللہ کے ساتھ ہوتا تھا اللہ علیہ کی رحمت کرے وہ بھی یہاں آئے. افضل لیمبو تو ہم سے یہ اجازت مانگتا رہا کہ ہمیں تھوڑا سا جو ایکٹ کرنے کی اجازت وہ چیئر لگاتا رہا. یہ آج تو بڑا اس کا نام ہے لیکن ہمارے یہاں ہمارے اسٹیج جو چیئر اس زمانے میں بہت اچھے ہم نے اسٹیج کیے ہیں. لیکن وہ جو اصل جو یاد ہے وہ ہمارے ہائی اسکول نمبر 2 کی طاہر خان مرحوم ہیڈ ماسٹر تھے. آپ سے میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہائی اسکول نمبر 2 سے اکثر لوگوں کو وہ ذہن میں نہیں آتا. تو اصل میں ہائی اسکول نمبر 2 رتا اسکول ہے. رتا اسکول میں پھر آپ کا دور شروع ہوتا ہے جب یونس راج صاحب کے ساتھ مل کے تو آپ کی جوڑی تھی. تو وہاں آ کے جو آپ نے ادبی اور ڈرامیٹک سوسائٹی کی جو خدمات انجام دی ہیں یا جو آپ کی اچیومنٹ ہے ان کے بارے میں ذرا بتائیں. بڑی خواہش اس کے بعد بڑی خواہش تھی یہ ادبی سوسائٹیوں میں رہ کے بڑی خواہش تھی کہ میں بھی کوئی ایسا ایک ڈرامہ پیش کروں. تو ہائی اسکول میں رتے اسکول میں پھر طاہر خان مرحوم تھے انچارج تھے ہیڈ ماسٹر تھے. تو ان کی خواہش پہ پھر میں نے جو ہے وہ ڈرامہ لکھا تھا متاع عزیز. تو وہ ہم نے رات کو اسٹیج کیا تھا. بڑے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, مڈل اسکول تھا, اس میں وہ پرفارم کر رہے تھے بچے. تو ہمارے ڈائریکٹر تھے ملک غلام رسول صاحب, وہ رات کو آئے تھے. تاشفین خان ڈاکٹر تاشفین خان اے سی صاحب تھے, یہاں اے سی فتح جنگ تھے. تو انہوں نے بھی بڑا اس کو, اور وہ مجھے یاد ہے کہ جب ڈرامہ ختم ہوا تھا کوئی سچویشن اس طرح کی کہ وہ وطن پہ لکھا گیا تھا کہ لوگ جب مائگریٹ کر کے آئے ہیں وہاں سے, تھیم اس کا اس طرح کا تھا کہ وہاں سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے وطن سے پاکستان سے کتنا پیار تھا. تو وہ راستے میں اس کا پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کا نوکر جو ساتھ ہوتا ہے وہ پھر اس کو اٹھاتا ہے. تو اس طرح سے ایک بہت خوبصورت سا لاسٹ پہ وہ بنتا ہے منظر جس میں وہ اس کا میت اٹھا رہے ہیں, ادھر پاکستان کا پرچم جو ہے اس پہ ڈالا ہوا ہے, اوپر سے اذان آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے. بڑا خوبصورت بچوں نے پلے کیا اور ساتھ میں اس کا نوکر جو ہے وہ اس کو رو رہا تھا.
تو اس طرح سے پھر وہ جب سارا سین ڈراپ ہوا تو میں خود حیران رہ گیا کہ جتنے لوگ دیکھنے والے تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، ملک غلام رسول صاحب تھے، اور ہیڈ ماسٹر تھے، سامعین تھے، فتح جان کی بڑی کمیونٹی تھی وہاں، تو سارے رو رہے تھے. تو یہ بڑا میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ میرا وہ ڈرامہ بڑا ہٹ ہوا، اور آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. ڈاکٹر مظہر مسعود صاحب جب تک زندہ رہے وہ ہمیشہ ان کی خواہش رہی ہے کہ اس طرح کا ریاض گکھر کوئی ڈرامہ یار پھر ہو جائے. اب اگلا آپ کا وہ بھی ابھی تک یاد کر رہے ہیں. اگلا آپ کا دور ہم وہ اس مختصر صاحب سے وہ پوچھنا چاہیں گے کہ پھر 80 کی دہائی میں اسکاؤٹنگ کا، جب آپ ہائی اسکول نمبر 1 میں چلے گئے تو بڑا عروج کا دور تھا اسکاؤٹنگ میں، بڑے آپ نے انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے، وہاں ڈرامے کیے، ان کا مختصر سا تذکرہ. بڑے عجیب سی